اچھا جی. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما. آمین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شزا، آپ نماز کے بعد، ہر نماز کے بعد ربی زدنی علما پڑھا کرو. کتنی بار؟ جتنی بار کہ آپ اپنی عادت بنانا چاہو. تعداد کی کوئی قید نہیں ہے، اپنی عادت بناؤ. 1 بار، 3 بار، 11 بار، 10 بار، 7 بار. حدیث میں زیادہ تر جو دعائیں رکھی گئی ان کی تعداد 3 بار یا 7 بار رکھی گئی ہے. اور نمبرز رکھے گئے ہیں تو آپ کی مرضی ہے، لیکن اور نمبر رکھ لو تو اچھا ہے. لیکن اس کو پھر ہر نماز کے بعد پڑھو، آپ کو اس سے بہت نفع ہوگا. مجھے خود بہت ہوا ہے. اکثر لوگ مجھے یہ سوال کرتے ہیں کہ آپ کو اتنا نالج کیسے ہے. میرا کوئی اس میں کمال نہیں ہے. اس میں سب سے زیادہ جو حصہ ہے وہ ربی زدنی علما کی دعا کا ہے. میں جب سے میں نے ہوش سنبھالا ہے میں یہ پڑھ رہی ہوں، اور نماز کے بعد روٹین میں. اور وہ میری اپنی ہے کہ کتنی روٹین ہے، دیٹس نان آف اینی ونس بزنس. لیکن یہ ہے کہ میں یہ سمجھتی ہوں کہ جو مجھے برکت ملی ہے علم میں، وہ میری محنت کا نتیجہ کم ہے. یعنی کہ میں نے محنت اتنی نہیں شاید کی جتنی برکت میرے کریم نے ڈالی ہے، اور وہ اس دعا کی بدولت ہے. ٹھیک ہے، تو ربی زدنی علما جو ہے نا پڑھا کرے. ویسے تو سب پڑھا کریں، آپ کو میں خاص طور پر کہہ رہی ہوں، آپ کو. ٹھیک ہے. اور آپ تو خاص طور پر جو دعا ہے نا، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی، اس میں 3 چیزیں ہیں. رب اشرح لی صدری، اللہ میرا سینہ کھول دے کہ علم کو یاد کرنا آسان کر دے. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری، یہ میرا کام آسان کر دے، میں جو سیکھ رہی ہوں مجھ پہ آسان کر دے. اور سب سے اہم بات، واحلل عقدۃ من لسانی، میری زبان کی گرہ کھول دے. یہ جو پڑھتے ہوئے پسینے آ جاتے ہیں، زبان اٹکنے لگتی ہے، زبر زیر ہو جاتی ہے، زیر زبر حالانکہ پتہ ہے لیکن پڑھتے ہوئے ہو جاتی ہے نا. یہ زبان کی گرہیں ہیں. واحلل عقدۃ من لسانی، میری زبان کی گرہ کھول دے. ٹھیک ہے. یفقہوا قولی، اگر ساتھ پڑھیں تو اچھی بات ہے، لوگ میری بات سمجھ سکیں، میں اپنی بات ایکسپریس کر سکوں. یہ تو بہت ضروری ہے. ہاں تو پھر پڑھیں پڑھیں. اکثر لوگ یہ مجھے کہتے ہیں، اکثر لوگ کہتے ہیں، خاص طور پر جو فرسٹ ٹائم مجھ سے ملے وہ مجھے یہ بات کہتے ہیں کہ آپ کی بات اثر کرتی ہے. اس میں بھی میرا کمال نہیں ہے، اس دعا کی برکت. کیونکہ یہ وہ 2 دعائیں ہیں جو میں بہت چائلڈ ہوڈ سے پڑھتی آ رہی ہوں، بہت بچپن سے پڑھتی آ رہی ہوں. اور میں نے اپنی ایک روٹین سیٹ کی ہے ہر نماز کے بعد کی، جو میں ضرور پڑھتی ہوں. لیکن ویسے بھی جو میں حاجت کے نفل وغیرہ پڑھتی تھی اس سے دیکھا تھوڑی سی بہتری بھی آئی ہے. نہیں نہیں، تھوڑی نہیں آئی، وہ بہت تو آئی ہے، بہت آئی. بہت آئی ہے. لیکن آپ پڑھتے رہیں. جب تک آپ، دیکھو میری ایک بات سنو، آپ ایک چیز اچیو کرنا چاہتے ہو، لیٹ سپوز آپ بیکر بننا چاہتے ہو، آپ بیکنگ سیکھتے ہو، آپ 1 سیشن لیتے ہو، 2 سیشن لیتے ہو، 3 سیشن لیتے ہو، آپ نے ریسیپی سیکھ لی، آپ ٹرائی کرتے ہو. کب تک ٹرائی کرو گے؟ جب تک آپ اس لیول کا بیکر نہیں بن جاؤ گے جس لیول کا بننا چاہتے ہو، ہے نا. کوئی آ کر کہے گا بھی نا اب تو تم بہت اچھا کیک بنانے لگتی ہو، آپ کہتے ہو نہیں نہیں نہیں، یہ ابھی نہیں، میں نے تو اس کے لیول کا بنانا. رائٹ. بالکل اسی طرح اللہ سے مانگے، تب تک مانگے جب تک آپ ایٹ لیسٹ اپنا گول اچیو نہ کر لیں. تو بار بار مانگے، بار بار مانگے. نفل حاجت پڑھیں، دنیا کے لیے تو پڑھتے ہیں، آخرت کے لیے بھی پڑھیں. کبھی پڑھیں کہ اللہ جی میں جنت کی طلبگار ہوں مگر میرے اندر کمزوری ہے، مجھے طاقت عطا کر دے. یہ سفر مشکل ہے، آسان کر دے. میں قرآن سیکھ رہی ہوں، مشکل لگ رہا ہے، میرے لیے آسان کر دے. مانگے، دینے والا وہ ہے. اور ہدایت تو وہ ضرور ہی دیتا ہے ہر مانگنے والے کو. حدیث مبارکہ ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ نے اپنی عزت و جلال کی قسم کھا کر کہا کہ مجھے اپنی عزت و جلال کی قسم ہے، 4 لوگوں کی مدد میں نے اپنے اوپر فرض کر لی. ایک وہ نوجوان جو رزق حلال کمانا چاہتا ہو، ایک وہ نوجوان جو حرام سے بچنے کے لیے شادی کرنا چاہتا ہو، نکاح کرنا چاہتا ہو، ایک وہ نوجوان یا انسان جو علم سیکھنا چاہتا ہو، اور ایک وہ جو ہدایت کا طلبگار ہے. ٹھیک ہے. اور ایک حدیث میں
علم علیحدہ بیان نہیں ہوا، بلکہ آیا کہ وہ غلام جو آزادی چاہتا ہو. ٹھیک ہے، تو اگر ہم اللہ سے مانگیں گے تو وہ علم ضرور دے. تو علم تو اصل میں مانگنے کی چیز ہے. یہی تو غلطی یہاں ہم سے ہو جاتی ہے. دیکھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے دعا کیا سکھائی؟ قل ربی زدنی علما. اے نبی آپ دعا کیا کریں ربی زدنی علما. ہمارے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ دعا سکھائی گئی. تو پھر اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا انما بعثت معلما، میں تو ٹیچر بنایا گیا ہوں، میں تو ہوں ہی استاد. تو پھر علم کی حصول کا شوق پیدا کر، اور علم اصل ہے. یہ باقی سب بکواس باتیں ہیں. یہ ناول لکھے جاتے ہیں صوفیزم پر، اور ڈرامے بنتے ہیں اور فلمیں بنتی ہیں، اور وہ کیا کہتے ہیں، پڑھ پڑھ علم ہزار کتاباں عالم ہوئے پارے ہو، ایک حرف اشکرا پڑھن نہ جاڑن پلے پھرن بیچارے ہوں. بکواس باتیں ہیں جی. عشق وشق کوئی نہیں جانتا، علم جانتا ہے. قرآن میں عشق ملا کہیں پر؟ آپ لوگوں کا تو چلیں ابھی آغاز ہے، سال بھر بعد پوچھوں گی. عائشہ عمران نے پڑھا ہے پہلے بھی، کہیں ملا عشق واسطہ پڑھا عائشہ قرآن میں؟ نہیں پڑھا. عشق تو ویسے ہی جنون کا نام ہے، عربی میں نیگیٹو لفظ ہے، یہ بھی یاد رکھیے گا. عشق دیوانگی کو کہتے ہیں، کہ کسی کی محبت میں جنون کی کیفیت ہو نا، تو اس کے لیے جس کو ہم کہتے ہیں پاگل ہی ہو گیا، تو وہ عربی میں پھر کہتے ہیں کہ اس کو تو عشق ہو گیا، یہ تو پاگل ہو گیا. عربی میں پوزیٹو لفظ خوب ہے، خوب محبت. خیر یہ تو لفظوں کی بحث ہے، اس کو چھوڑ دیں. اصل چیز یہ ہے کہ علم سے آدم علیہ السلام سلیکٹ ہوئے تھے نا، کہ عشق سے سلیکٹ ہوئے تھے؟ علم سے سلیکٹ ہوئے تھے. ورنہ اللہ کے اصل فرما بردار، اللہ کے رنگ میں رنگے ہوئے تو فرشتے بیٹھے ہیں پھر، اور انہوں نے کہا بھی یہی تھا نحن نسبح بحمدک ونقدس لک. تو اللہ نے کہا نہیں، کچھ اور کوالٹی درکار. تو پھر جس سبب سے آدم مسجود الملائک بنے وہ علم تھی. آج بھی دنیا جھک جائے گی سامنے اگر آپ کے پاس علم ہوگا. جس فیلڈ کا علم آپ سیکھ لیں، جو بڑے بڑے اسپیشلسٹ ہیں اپنی لائنوں میں کسی بھی چیز کے ہوں، تو پھر لوگ ان کے پاس آتے ہیں نا ہار کے، چاہے وہ دین کے ہوں تو چاہے وہ دنیا کے ہوں. اور جو انبیاء کرام علیہم السلام ہیں انہوں نے ہمیشہ علم سکھایا. اچھا موسیٰ علیہ السلام کا جو سفر تھا جو خضر کے ساتھ طے ہوا، وہ علم کے لیے تھا کہ عشق سیکھنے کے لیے تھا؟ علم کے لیے تھا. حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کوشچن کیا گیا، اگرچہ یہ کوشچن اٹ سیلف غلط تھا، کہ دنیا پہ سب سے بڑا عالم کون ہے. وہ خطبہ دے رہے تھے تو ان کے کسی امتی نے پوچھا، تو حضرت موسیٰ نے کہا میں. کہ انہوں نے یہ سوچا کہ میں نبی ہوں، آئی ایم دا بگیسٹ امنگ دا پیپل. تو اللہ نے کہا نہیں موسیٰ، آپ سے بڑے علماء موجود ہیں. تو پھر انہیں خضر سے ملوایا گیا. اور علم کی اہمیت دیکھیں کہ موسیٰ علیہ السلام نے کہا اللہ پھر مجھے ملوائے کسی ایسے سے. پھر اللہ نے ایک سے ملوایا، اور پھر موسیٰ نبی تھے مگر علم کی طلب دیکھیں کہ وہ کہنے لگے کہ کیا آپ مجھے اپنے ساتھ رہنے دیں گے، میں آپ سے علم سیکھنا چاہتا ہوں. انہوں نے کہا موسیٰ سیکھ تو لے، پر میرا آپ کا علم الگ الگ ہے، آپ میرے ساتھ چل نہیں پائیں گے. لیکن پھر جو واقعہ پیش آیا، لیکن آپ دیکھیں موسیٰ علیہ السلام نے کتنا ٹریول کیا علم کے لیے، حالانکہ نبی تھے، توریت کا علم تھا ان کو، علم لدنی حاصل تھا. علم لدنی کیا ہوتا ہے؟ اللہ کا دیا ہوا علم، من لدن سے ہے، دیا ہوا علم. ہمارا علم کسبی ہے، سیکھتے ہیں ہم. علماء اسٹوڈنٹ سب سیکھتے ہیں، نبی نہیں سیکھتے. نبی کو ملتا ہے. جیسے جبرائیل آئے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان پڑھ تھے، کبھی کوئی کتاب نہیں پڑھی تھی. جبرائیل آئے اور انہوں نے کہا اقرا، آپ نے کہا ما انا بقاری، میں پڑھا ہوا نہیں ہوں. جبرائیل نے گلے لگا کے زور سے بھینچا، اتنا کہ آپ کہتے ہیں مجھے لگا میرا سانس رک جائے گا یا میری سینے کی ہڈیاں چٹک جائیں گی. پھر مجھے چھوڑا اور کہا اقرا، میں نے کہا ما انا بقاری. اس نے پھر سینے سے لگایا، جبرائیل نے پھر بھینچا اتنی شدت سے کہ مجھے لگا میرے سینے کی ہڈیاں چٹک جائیں گی. پھر چھوڑا، کہا اقرا، میں نے کہا ما انا بقاری. 3 دفعہ ہوا، یعنی کہ 2 دفعہ سینے سے لگا کے بھینچا نا. تو تیسری دفعہ جب انہوں نے کہا اقرا، تو پھر آپ نے پوچھا کیا پڑھوں، تو پھر انہوں نے کہا اقرا بسم اللہ.
پھر وہ 5 آیتیں سکھائیں. یہ ہے علم لدنی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کے بعد ریڈنگ آ گئی تھی اور آپ کو ڈیبیٹ کرنا بھی آ گئی تھی, خود ہی آ گئی تھی. آپ کوئی ڈیبیٹر نہیں تھے. آپ کی 40 سال کی زندگی میں ایک جملہ نہیں آپ کو ملے گا جو آپ نے کھڑے ہو کر 4 لوگوں میں کہا. آپ بہت کم گو تھے, صرف اپنے قریبیوں سے بات چیت کرتے تھے, بات بہت اچھی کرتے تھے لیکن قریبیوں سے. پبلک میں آ کر ایڈریس کرنا, خطبے دینا آپ کی عادت نہیں تھی. راتوں رات ڈیولپ ہو گئی, لہٰذا صفحہ پہ چڑھ کے جو خطبہ دیا تو سب دیکھتے ہی رہ گئے, کیا بات کہہ دی محمد نے, کیسے کہہ دی صلی اللہ علیہ وسلم. تو یہ علم ہوتا ہے لدنی. اسی سے ہمارے صوفیوں میں یہ کہانی چلتی ہے کہ جی پیر سینے سے علم ٹرانسفر کرتا ہے. نہیں, پیر نہیں کر سکتا, وہ صرف جبرائیل کر سکتے ہیں. دینے والا سینہ جبرائیل کا ہونا چاہیے, لینے والا محمد کا ہونا چاہیے صلی اللہ علیہ وسلم. نہ ہما شما دے سکتے ہیں اور نہ ایرے گیرے لے سکتے ہیں. اب وہ جو ٹرانسفر آف نالج تھا نا, وہ نبیوں کے ساتھ تھا, محدود, ختم ہو گیا. ہر نبی کو ایسے علم ملا ہوگا. موسیٰ علیہ السلام کا نہیں ہم دیکھتے, یکا یک جو ہے بے شک انہوں نے پڑھے ہوئے تھے لیکن کتاب کا علم تو نہیں تھا. اللہ پاک نے انہیں کہا کہ موسیٰ میں نے تمہیں نبی بنایا, تو پھر ان کو علم بھی تو دیا. تو یہ ہوتا ہے علم لدنی. تو نبیوں کا علم لدنی ہوتا ہے, اللہ کی طرف سے عنایت کرتا, وہابی نہیں ہوتا, لیا ہوا نہیں ہوتا. ہمارا کسبی علم ہے, ہم اسے حاصل کرتے ہیں, سیکھتے ہیں, محنت کرتے ہیں. ٹھیک ہے. ہاں یہ ضرور ہے کہ کوئی کم محنت کرتا ہے, اس کو خلوص دے کر اللہ برکت ڈال دیتے ہیں. کم مطلب یہ نہیں کہ وہ محنت کم کرتا ہے, مطلب کہ اس کو اپنی محنت سے زیادہ آ جاتا ہے, تو اللہ اس کے لیے اس کا ذہن کھول دیتے ہیں. اور کچھ لوگ جو ہوتے ہیں وہ محدود رہتے ہیں. وجوہات بیسیکلی تو اللہ کی طرف خلوص ہی, باقی اللہ کسی کے خلوص کو ضائع کرنے والی ذات تو ہے نہیں. تو علم کا حصول جو ہے نا, فرض ہے یا نفل ہے؟ علم سیکھنا فرض ہے یا نفل ہے؟ فرض ہے. دلیل لائیں, دلیل لائیں. علم کا حاصل کرنا ہر مسلمان مرد پر بھی. طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم او مسلمہ. مسلمان مرد اور عورت پر طلب علم فرض ہے. حدیث ہے, صحیح حدیث. ٹھیک ہے. جو آپ نے حدیث سنائی, پہلی بات یہ حدیث نہیں ہے, یہ محاورہ ہے عربی کا. ٹھیک ہے. ہمارے یہاں لوگ اکثر سمجھتے ہیں یہ حدیث ہے, مگر یہ محاورہ ہے. دوسری بات یہ ہے کہ یہ علم کی اہمیت میں آئی نا, دلیل جب ہوتی ہے تو اس میں پھر فرضیت کی بات آنی چاہیے. 2 باتیں. پہلی بات, طلب علم ہمارے نبی پر فرض تھا. فرض تھا اقرأ بسم ربک, اپنے رب کے نام سے پڑھ. آرڈر ہے نا, امپیریٹیو ہے. تو جو نبی پر فرض ہے, ہم پر تو بدرجہ اولا فرض ہے. اور دوسری یہی بات جو آپ نے سنا ابھی, اور ابھی کس نے کہا گود سے تک؟ کسی نے بھی نہیں کہا. اچھا, مجھے لگا کسی نے کہا. جی ایک سیکنڈ. اور آدم علیہ السلام کی فضیلت علم سے ہے نا, تو ہمارے بھی درجات علم سے ہی بڑھیں گے. یہ شیطان کی بڑی چال ہے, بڑی چال ہے کہ علماء کے خلاف نفرت پیدا کی. 2 عالم اکٹھے نہیں بیٹھ سکتے, 10 درویش ایک کمبل میں سو سکتے. بات نہیں ہے جی کس نے کہا عالم اکٹھے نہیں بیٹھ سکتے. صحابہ کیا عالم نہیں تھے؟ سب ایک دوسرے پہ جان نچھاور کرتے تھے. تابعین, تبا تابعین. آج بھی علماء ایک دوسرے کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں, ایسی بات نہیں, علماء حق جڑے ہوئے ہیں. ویسے بھی آپ دیکھیں جو سیریس عالم ہیں, اچھا جو ہیں طارق جمیل صاحب, کیا وہ سب سے نہیں ملتے؟ ملتے ہیں نا, اختلاف رائے ان کا بھی ہوگا. اچھا ڈاکٹر فرد صاحبہ, انہوں نے کبھی کسی کے خلاف بات کی؟ ڈاکٹر ذاکر نائک, کبھی کسی کو کاٹا انہوں نے, مارا, سر پھاڑا؟ وہ تو ہندوؤں سے بھی ملتے ہیں, ملتی ہے نا. کسی بڑے عالم کا نام لے لیں. ہاں کچھ لوگوں کا تو کام ہی فرقہ واریت ہے, وہ بیٹھے ہی اپنی دکان چلانے کے لیے ہوئے, انہوں نے لڑائی ڈالنی.
تو ایسے لوگ تو ہر گروہ میں ہوتے ہیں. اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ گروہ ہی برا ہے، یہ مطلب نہیں ہے. لہٰذا یہ بالکل بکواس باتیں ہیں. پھر کہتے ہیں جی علم سے تکبر آتا ہے. کس نے کہا؟ علم ہی تو عجز سے کھاتا ہے. علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں جیسے جیسے میرا علم بڑھا ویسے ویسے مجھے اللہ کی عظمت کا احساس ہوا. اور یہ بالکل سچ. آپ یقین کریں، میں فارغ ٹائم میں جب کبھی بور ہوں، ویسے نارملی میں بور نہیں ہوتی، لیکن کبھی فارغ ہوں، دل چاہ رہا ہو کہ کچھ نہیں کرنا، تو میں اس طرح کی ویڈیوز، یعنی سائنسی جو مختلف ڈاکیومنٹریز ہوتی ہیں نا، میں دیکھتی ہوں. تو جتنی جتنی یونیورس کی وسعت کا احساس ہوتا ہے کہ کائنات کتنی وسیع ہے، کتنی عظیم ہے، اتنا پتہ چلتا ہے کہ اللہ کتنا عظیم ہے. اتنی اپنی کمی، اپنی چھوٹا پن، اپنی بے بسی کا احساس ہوتا ہے، اتنا اللہ کی عظمت کی ریئلائزیشن ہوتی ہے. تو بات یہ ہے، علم سے تکبر نہیں آتا، علم سے تو عجز آتا ہے. جہالت سے تکبر آتا ہے. اب مسئلہ یہ ہے کہ آج علم نام ہو گیا ہے ڈگری کا. علم ڈگری کا نام نہیں ہے. علم تو آپ کے شعور کا نام ہے، جو آپ اللہ کے بھیجے ہوئے کلام سے لیتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے لیتے ہیں. ڈگریوں سے تکبر آتا ہے، وہ ایک اور مسئلہ ہے. کل ہی کسی نے مجھے بھیجی ہوئی تھی، ایک ویڈیو تھی. ایک خاتون تھی، بزرگ لیکچرر ہیں، نام نہیں مجھے اس وقت ان کا یاد، بڑے آج کل ان کے چھوٹے چھوٹے کلپس عام ہیں. اردو کی لیکچرر ہیں، تو بوڑھی ہو گئی ہوئی ہیں، بہت اچھی اردو بولتی ہیں، ظاہری بات ہے سبجیکٹ رہا ہے ان کا. تو کہتی ہیں ہم مولوی پر صوفی کو ترجیح اس لیے دیتے ہیں کہ مولوی کا خدا ڈراتا ہے، صوفی کا خدا محبت کرتا ہے. اچھا یہ بھی کہانی ہے. اصل بات یہ ہے کہ جو علم والا ہے وہ آپ کو سچ بتاتا ہے، اور جو صوفی ہیں وہ آپ کے ہر گناہ کا جواز دے دیتے ہیں. علم سے آپ دامن نہیں بچا سکتے. آپ کا رب فرماتا ہے لا یستوون الذین ہم یعلمون وہم لا یعلمون. جو لوگ علم رکھتے ہیں اور جو علم نہیں رکھتے وہ برابر نہیں ہو سکتے، نہیں ہو سکتے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عالم کی فضیلت عابدوں پر اس طرح ہے جس طرح 14ویں رات کے چاند کی فضیلت ستاروں پر. ایک اور حدیث میں آپ نے فرمایا عالم کی فضیلت غیر عالموں پر ایسے ہے جیسے میری فضیلت تم پر ہے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا علم کے طلب کی راہ میں نکلنے والے کی راہ میں فرشتے پر بچھاتے ہیں. جو طلب راہ کے لیے نکلتا ہے، طلب علم کی راہ میں نکلتا ہے، وہ لوٹنے تک شہید ہے، لوٹنے تک مجاہد ہے، اور اگر مر گیا تو شہید ہے. میں دوبارہ ریپیٹ کر دیتی ہوں، جو طلب علم کی راہ میں نکلتا ہے جب تک وہ اپنے راستے میں ہے مجاہد ہے، اور اگر اس راہ میں مر گیا تو شہید ہے. بہت درجے ہیں جی، بہت درجے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ ایک آدمی ایسا ہو، 2 آدمیوں کی بات تھی جو پوچھی گئی. صحابہ کا طریقہ ہے پردہ پوشی کا، نام نہیں لیتے. لہٰذا ان کا کہ ایک آدمی ہے وہ بہت نوافل پڑھتا ہے، بہت عبادت گزار ہے، عابد ہے، دن رات عبادت میں مشغول ہے. اور ایک بندہ ہے وہ اپنے فرائض ادا کرتا ہے اور لوگوں کو دین سکھاتا ہے. دونوں میں سے افضل کون سا ہے؟ آپ نے فرمایا وہ جو فرض ادا کرتا ہے اور لوگوں کو دین سکھاتا ہے، وہ افضل ہے. تو فضیلت بھائی علم کی، فضیلت علم کی. لہٰذا علم حاصل کر، اور علم بھی پھر قرآن کا علم، کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا؟ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ. تم میں بہترین بندے وہ ہیں جو قرآن سیکھتے ہیں، قرآن سکھاتے ہیں. امام مالک بن انس جو ہیں تابعین میں سے، بہت بڑے عالم تھے، بہت بڑے محدث تھے. تو ان کو بہت آفرز ہوئیں عہدوں کی.
ریجیکٹ کرتے رہے, کوئی قبول نہیں کیا, بوڑھے ہو گئے. تو اسٹوڈنٹ سے ایک بار کہا کہ سر اتنی آپ کو آفرز ہوئی, آپ نے کبھی قبول نہیں کیا, آپ حکومت کو ظالم سمجھتے, یعنی کہ آپ اس لیے حکومت کا عہدہ قبول نہیں کرتے. ان کا نہیں, ایسی بات نہیں ہے, میں حکومت کے بارے میں بدگمانی نہیں رکھتا. مسئلہ یہ ہے, مجھے اس حدیث سے یہاں بٹھایا ہوا ہے, تم میں سے بہترین وہ ہیں جو قرآن پڑھتے اور قرآن پڑھاتے. اس کے لیے میں آج تک مسجد سے نہیں اٹھا. میں قرآن پڑھانا چاہتا ہوں. ڈیفینیٹلی جاب کر لیتے تو پھر اس طرح تو قرآن کو ٹائم نہیں نہ دے سکتے تھے. تو قرآن پڑھنا ایسا عظیم کام ہے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صدا اتنی محبوب ہے, آپ کی یہ ادا مجھے اتنی پیاری ہے, اور میرے دل کو یہ بڑا کر دیتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حجرے سے نکلے, شام کا وقت تھا, نماز مغرب پڑھ کے آپ اندر چلے گئے تھے, کچھ دیر بعد آپ واپس آئے, عشاء میں بھی وقت تھا, تو صحابہ بیٹھے ہوئے تھے خلقے بنا کر. اس زمانے میں چیئر ٹیبل تو ہوتی نہیں تھی, تو دائرے بنا لیتے تھے, سرکلز بنا لیتے, سرکل کو حلقہ کہتے ہیں, حلقے بنا کر بیٹھے ہوئے تھے. تو ایک جگہ جو ہے نا وہ فقہ کے مسائل وغیرہ ڈسکس کر رہے تھے, اور ایک میں دعائیں وغیرہ سیکھ رہے تھے, ٹھیک ہے, اور یعنی کہ ایک جگہ پہ قرآن کی تفسیر وغیرہ زیر بحث ہو رہی تھی, اور ایک جگہ دعائیں وغیرہ حفظ وغیرہ چل رہا تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تم دونوں ہی خیر کی بات کر رہے ہیں, لیکن میں اس حلقے کو جوائن کروں گا جو علم سیکھ رہا ہے, مفسرین کا, کیونکہ میں تو معلم بنا کر بھیجا گیا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود عالم ہیں, اور میں نے کل یہ حدیث سنائی تھی نا, انبیاء کی وراثت, آپ کو سنائی تھی کہ صبح کی کلاس میں سنائی تھی؟ آپ کو نہیں سنائی؟ چلے, بڑی پیاری حدیث. ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں وہ بازار سے گزرے مدینہ کے, لوگ کاروبار کر رہے تھے, کہنے لگے لوگوں کاروبار میں لگے ہو, مسجد میں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وراثت تقسیم ہو رہی ہے. لوگوں نے وہیں کام شام چھوڑا, بھاگے مسجد میں پہنچے, ابو ذر وہیں بیٹھ گئے. تھوڑی دیر میں لوگ واپس پلٹ آئے. ابو ذر نے کہا اتنی جلدی آ گئے؟ کہنے لگے ابا ذر آپ نے ہم سے مذاق کیا, وہاں تو کچھ بھی نہیں بٹ رہا. ابو ذر نے کہا کیوں مسجد خالی تھی؟ کہنے لگے نہیں, لوگ تھے وہاں پر. کیا کر رہے تھے؟ ابو ذر نے پوچھا. کہنے لگے جی کچھ احادیث سیکھ رہے تھے, کچھ قرآن سنا رہے تھے, حفظ کر رہے تھے, کچھ قرآن کی تفسیر سیکھ رہے تھے, کچھ فقہ سیکھ رہے تھے. ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا لوگوں یہی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی میراث ہے, تم بھول گئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان کہ اللہ کے نبی درہم و دینار وراثت میں نہیں چھوڑتے, ان کی وراثت تو علم ہوتا ہے, اور ان کے وارث علماء ہیں, انبیاء کے وارث علماء ہیں. جس نے نبیوں کی وراثت میں سے تھوڑا سا حصہ پایا اس نے خیر کثیر پایا. تو وراثت تو تقسیم ہو رہی ہے, سمجھ گئے؟ تو یہ معمولی چیز نہیں ہے جو آپ لے رہے ہیں, یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وراثت جس میں سے آپ اپنا حصہ لے رہے ہیں. اب جو جتنا لینا چاہے, یہ تو ظرف پر ہے نا. ایک بندہ دودھ بانٹ رہا ہے, اس نے پورا جو ہے وہ منگایا ہوا ہے, ایک ٹرالر وہ کھڑا ہے, اس میں سے وہ نلکا کھولا دودھ دے رہا ہے. اب کس کو کتنا دودھ ملے گا بتائیں؟ تو بانٹ رہا ہے, کتنا دودھ ملے گا؟ کیسے پتا چلے گا کون کتنا لینا چاہتا ہے؟ جتنا برتن لاؤ گے, جو گلاس لائے گا وہ گلاس لے جائے گا, جو کولر لائے گا وہ کولر لے جائے گا, رائٹ؟ جو پتیلا لائے گا وہ پتیلا. تو برتن کو ظرف کہتے ہیں. تو ایک نفس کا برتن بھی ہوتا ہے. کتنا علم ملے گا؟ اللہ نے تو سبیل لگا دی, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس سبیل کے نگران بنا دیے گئے, ٹوٹی کھول دی گئی, اور صدیوں سے چلی آ رہی ہے. جتنا پانڈا لاؤ گے اتنا بھر جائے گا. گلاس لاؤ گے گلاس لے جاؤ گے, کولر لاؤ گے کولر لے جاؤ گے, پتیلی لاؤ گے پتیلی لے جاؤ گے, ڈرم لاؤ گے ڈرم لے جاؤ گے. کسی کو کوئی منع کرنے والا نہیں, سبیل ہے, عند اللہ سبیل ہے, مگر ظرف بڑا کریں زیادہ لے جائیں. اور کوئی ایسا بھی ہوگا جو چلو بھر لے گا, ہے نا, گزرتے گزرتے, نصیب ہے اپنا, چوائس ہے اپنی. اور کوئی وہ بھی ہوگا کہے گا کیا لائن میں لگوں, رہنے دو, لیٹ می گو, وہ بھی ہوگا. تو یہ تو ہم پر ہے کہ ہم کتنا لیتے ہیں. ظرف ہمارا, علم دینا اس کا کام. لیکن بہت ہی عمدہ بات ہے, علامہ ابن تیمیہ کہتے ہیں, اور کیا کمال بات کہتے ہیں, I really love him. وہ کہتے ہیں قرآن بڑا غیرت مند ہے, جہاں اس کی قدر و منزلت نہ ہو وہاں نہیں جاتا. اور یہ سچ ہے.
جو قرآن کی قدر نہ کرے نا اس کو قرآن نہیں آتا. قرآن سیکھنے کے لیے تو عاجز ہونا پڑتا ہے, قرآن کو سر آنکھوں پہ رکھنا پڑتا ہے, پرائیورٹی بنانا پڑتا ہے. یہ نہیں کہ فارغ ہوں گے تو قرآن پڑھ لیں گے, یہ تو بیکار چیز کی بات ہوتی ہے نا معاذ اللہ. ان کے کوئی کام نہیں ہے, ویلے بیٹھے ہیں تو چلو ڈرائنگ کر لیں, ویلے بیٹھے تو کوئی کڑھائی کر لیں. نہیں, قرآن ویلوں کا کام نہیں ہے. قرآن تو ہماری پہلی مصروفیت ہے, ہماری پرائیورٹی, ترجیح ہے ہماری, ہمارا مقصد حیات ہے. لہٰذا سب سے پہلے قرآن, سب سے پہلے قرآن. تو لہٰذا قرآن ان کے پاس نہیں جاتا جو قرآن کو سر آنکھوں پر نہیں بٹھاتے. قرآن ان کے پاس جاتا ہے جو قرآن کے حصول کے لیے مشقت کرتے. لہٰذا آپ دیکھیں کہ بڑے بڑے پیسے والے گزرے اور انہیں قرآن نہیں ملا, اور کتنے ہی غریب تھے. ایون صحابہ میں آپ دیکھتے ہیں جو علماء صحابہ تھے انہوں نے قرآن کے لیے مشقت اٹھائی. عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے ابا کا گھر چھوڑ کر صفہ میں شامل تھے. عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اپنے ابا کا گھر چھوڑ کر صفہ میں شامل تھے, حالانکہ دونوں کے باپ امیر تھے, پیسے والے تھے, کھاتے پیتے تھے, مگر وہ صفہ میں بیٹھ کر بھوک کاٹ رہے تھے کیونکہ علم سیکھنا ہے, مس نہیں کرنا, دن رات بیٹھ کر علم سیکھ رہے ہیں. تو پھر آج عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ, عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ, علم میں جو مرتبہ دونوں بیٹوں کو ملا ہے, علم میں وہ اپنے باپوں سے بھی آگے نکل گئے دونوں. سالم بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, مولا ابو حذیفہ, ابو حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی ہیں, ان کے غلام تھے سالم, مسلمان ہوئے اور دین کا بہت علم سیکھا, یہاں تک کہ حضرت ابو حذیفہ نے آزاد کر دیا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علم سیکھنا ہو قرآن کا تو سالم سے, مولا ابو حذیفہ سالم سے سیکھو. دو لوگوں کو ایسے کہا, کعب سے سیکھو اور سالم سے سیکھو. تو اب دیکھیں غلام تھے مگر علم کا مقام دیکھیں کہاں بات پہنچتی. جب تک آپ علم کو اہمیت نہیں دیں گے, خاص طور پر قرآن کے علم کو, قرآن نہیں آنے والا. قرآن کو تو بلایا جاتا ہے, اس کا ناز اٹھایا جاتا ہے, اس کی عزت کی جاتی ہے, پلکوں پہ بٹھایا جاتا ہے, تب قرآن آتا. ہمارے تو جو اجداد ہیں, جو صحابہ ہیں, جو قرآن کے اولین مخاطب تھے, ان کی تو آپ دیکھیں قربانیاں ہی عظیم ہیں, عظیم قربانیاں ہیں ان کی. عبداللہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو تھے نا, بکریاں چراتے تھے, اور تھوڑی بہت بکریاں نہیں تھی, 4 دوست تھے, 1000 بکریاں تھی چاروں کی, 4000 کا غلہ تھا, چراتے تھے. ظاہر مدینہ کے آس پاس تو نہیں چرا سکتے تھے, دور چراتے تھے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آئے, آ کر مسلمان ہو گئے, پھر چلے گئے. کچھ دن گزر بھی گئے تو خیال آیا, کہنے لگے سب لوگ جا کر علم سیکھ رہے ہیں اور تم یہاں بکریاں چرا رہے ہیں. اپنی بکری اپنے ساتھیوں میں بانٹا ہے, 250-250, بلکہ نہیں 3 رہ گئے نا پیچھے, ان کو بانٹا ہے ایکولی. خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ, اصحاب صفہ میں بہت امیر سے غریب ہو گئے, سارا ٹائم دیا اور دین سیکھا, ماشاءاللہ. تو یہ جو طلب ہے نا علم کی, اس کے بغیر علم نہیں ملتا, اور علم ہی دراصل اللہ سے ملاتا. علم سے ہی عمل کی بنیاد پڑتی ہے نا, جب آپ کو پتا چلے گا کیا کرنا ہے تبھی تو کریں گے. تو لہٰذا علم کے لیے کوشش کریں اور علم کے لیے دعائیں مانگا کریں. علم کے لیے دعائیں مانگا کریں, بہت دعائیں مانگا کریں. لہٰذا آپ دیکھیے جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم معراج پر بلائے گئے تو اللہ نے کیا دیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو؟ آمن الرسول, سورہ بقرہ کی آخری 2 آیتیں, تو علم دیا نا. لہٰذا علم جو ہے نا
ہر خیر کی بنیاد ہے. جاننے والا ہی بچتا ہے, نہ جاننے والا نہیں بچ سکتا. تو جاننا کیا ہے, علم کا مطلب کیا ہے, جاننا. تو لہٰذا جانیں, سیکھیں, اور خاص طور پر اللہ کا بھیجا ہوا علم سیکھیں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس علم کو ہمارے لیے آسان کر دے. آمین ثم آمین. علم کے حصول میں جن چیزوں کی ضرورت ہے, سب سے پہلی ضرورت شوق ہے. بے شوق لوگ علم نہیں سیکھ سکتے, شوق والے سیکھتے. کوئی بھی دنیا کا علم ہو, شوق والے سیکھتے. پینٹنگز بنانا ہو, سٹیچنگ کرنا ہو, یا قرآن, شوق والے سیکھتے, بے شوق نہیں سیکھ سکتے. صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم علیہم اجمعین کی تو کیا ہی بات ہے. چلے ان کی بھی ایک بات آپ سے بیان کرتی ہوں. ابو ہریرہ جو تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ, ان کے لیے کسی نے کمپلین کی, عمر خلیفہ تھے, کہ ہر بات پہ ابو ہریرہ حدیث لے کے آ جاتا ہے, حالانکہ یہ تو لیٹ مسلمان ہوا. خیبر کے موقع پر ابو ہریرہ مسلمان ہوئے, 7 ہجری تھا. 3 سال 3.5 سال نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہے, پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم وفات پا گئے. تو صحابہ نے اعتراض کیا, کسی نے اعتراض کیا, ظاہر ہے جس نے مدینہ میں سے اعتراض کیا صحابی تھے نا, کہ انہوں نے کہا کہ ابو ہریرہ ہر بات پہ حدیث سنا دیتا, حالانکہ جونیئر صحابہ میں سے, صغار صحابہ میں سے, کہ بار اتنی حدیثیں نہیں سناتے. اب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بلا لیا عدالت میں, کہا جی آپ کے خلاف ہی کیس ہے. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جواب بڑا پیارا ہے, جس کے لیے میں آپ کی بات سنا رہی ہوں. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں, امیر المومنین میں کیا کر سکتا ہوں, یہ سب شادی شدہ تھے, ان کے بیویاں تھیں, بچے تھے, گھر بار تھا, کاروبار کرتے تھے, ان کو ٹائم دیتے تھے, اور ریسٹ آف دا ٹائم بچا ہوا وقت آ کر دین سیکھتے تھے. میں نے جب اسلام قبول کیا تو میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہی رہا. رات کو جب آپ سونے کے لیے گھر کے اندر چلے جاتے نا, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جس کمرے میں جاتے, میں صوفہ کے چبوترے پر ٹیک لگا کر بیٹھا اس کے پردے کو دیکھتا رہتا کہ کب پردہ ہلے, کب نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجھے کوئی کام کرے. یعنی کہ لیٹ کر پوری نیند نہیں لیتے تھے. تو اگر میں نے ان سے زیادہ حدیثیں سیکھی اور یاد کی تو میرا کیا قصور ہے. 10 سال میں کوئی اتنی حدیثیں روایت نہیں کر سکا. سب سے زیادہ روایت حدیث جو ہے وہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی, 5000 حدیثیں سب سے بڑی. ان کے بعد عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ, اور ان کے بعد اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تو انہوں نے بہت سمپل آنسر دیا کہ میں 3 سال بے شک ساتھ رہا, مگر میں نے کوالٹی ٹائم سپینڈ کیا. کہ رات کو آپ سونے بھی چلے جاتے تھے تو میں لیٹ کر آرام سے سوتا نہیں تھا, بلکہ دیوار سے ٹیک لگا کر بیٹھا رہتا تھا کہ کچھ سویا کچھ جاگا. اور ان کے الفاظ مجھے اتنے محبوب لگتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں میں انتظار کرتا کہ کب پردہ ہلے اور کب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جھانکیں اور کسی کام کے لیے کہیں. تو پھر میرا کیا قصور ہے کہ میں ان سے زیادہ حدیثیں سنا سکتا ہوں. علم کی طلب, علم کی طلب. تو علم میں حصول علم میں کامیابی کی پہلی شرط ہے شوق ہونا. بے شوق لوگ نہیں سیکھ سکتے, شوق پیدا کریں. دوسری چیز ہے صبر. صبر کے بغیر علم نہیں آ سکتا. کیا آ سکتا ہے؟ نہیں آ سکتا. صبر چاہیے آپ کو. کس چیز پر؟ ہر چیز پر. آپ کے پاس وہی 24 گھنٹے ہیں, شادی شدہ ہیں, بال بچے ہیں, شوہر ہے, آپ کو ان سب کے حق ادا کر کے پڑھنا ہے, تو پھر آپ کو صبر کرنا ہے. کس پر؟ نیند پر. آپ کے لیے اللہ نے 28 گھنٹے تو نہیں کرنے, گھنٹے تو 24 ہی رہنے ہیں. ان 24 گھنٹوں میں سب کا کام پورا کر کے آپ نے اپنا سبق بھی یاد کرنا. تو آپ کو صبر کرنا پڑے گا اپنے ذاتی خواہشات پر, ضروریات پر, بیفور دا خواہشات, ڈیزائرز, ضروریات, نیڈز. سونا ضرورت ہے نا. اگر آپ 6 گھنٹے سوتے ہیں آپ کو 4 گھنٹے کرنا پڑے گا. آپ اس کے بغیر نہیں پڑھ سکتے, کیونکہ ٹائم نکالنا ہے نا. تو ٹائم ایسے ہی نکلے گا. یہ تو نہیں ہو سکتا میاں کو میں روٹی نہیں پکانی, میں ہانڈی نہیں پکا سکتی, ایسے تو نہیں چل سکتا. گھر کے کام پورے کرنے ہیں, بچوں کو بھی دیکھنا ہے, اپنے ٹائم میں سے ٹائم نکالنا. اچھا کہیں جاتی تھی, فرض کریں کوئی ویکلی پارٹی رکھی ہوئی تھی فیملی میں ہی کہ بھئی سب گیٹ ٹوگیدر رکھا ہوا تھا, چھوڑنا پڑے گا. اور کوئی بھی مشغلہ رکھا تھا, کچھ بھی تھا. اچھا
موبائل کا استعمال بہت تھا، وہ چھوڑنا پڑے گا. یعنی یہ خود دیکھنا پڑتا ہے. تو صبر کرنا پڑے گا وقت نکالنے کے لیے، اپنی خواہشات کو قربان کرنا پڑے گا. قربانی کے بغیر علم نہیں آتا، صبر کے بغیر علم نہیں آتا. اور صبر کرنا پڑے گا اپنی ذات کے اوپر. بیٹھ کر پڑھنا بھی صبر ہے. بیٹھا جاتا ہے آرام سے؟ مجھ سے تو نہیں بیٹھا جاتا. جب بیٹھو تو ادھر خارش شروع ہو جاتی ہے، ادھر خارش شروع ہو جاتی ہے. لیکن جب پڑھنے کے لیے بیٹھنا ہے تو پھر بیٹھنا، پھر نہیں ہلنا، پھر نہیں ہلنا. امام مالک جو ہیں حدیث پڑھانے بیٹھے، پڑھا رہے تھے. ان کے اسٹوڈنٹس کہتے ہیں کہ ہمیں لگا کہ ان کا چہرے کا رنگ بار بار بدل رہا ہے، لیکن وہ پڑھا رہے تھے، لیکچر ڈیلیور کر رہے تھے. ہماری جرت نہیں ہوئی بولنے کی. جب انہوں نے بات مکمل کر لی تو یحییٰ بن معین سے کہا میری شرٹ اٹھا کے دیکھو، کچھ مجھے کاٹ رہا ہے. تو جب انہوں نے شرٹ اٹھا کے دیکھی تو بچھو تھا جس نے 14 جگہ کاٹا تھا. اور یہ میں کہانی نہیں سنا رہی. تو انہوں نے ظاہر نکال دیا، مار دیا. کہا سر آپ پہلے بتا دیتے. انہوں نے کہا یہ کیسے ممکن تھا کہ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات بیچ میں کاٹتا. یہ ادب کے منافی ہے. کہ دیکھیں صبر کس لیول تک کیا ہو. حالانکہ فرض نہیں تھا لیکن انہوں نے صبر کیا. تو جب علم سیکھنا ہے تو ادب کیا ہے، جو عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بتاتے ہیں نا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل میں ہم ایسے بیٹھتے تھے، سروں پر چڑیاں بیٹھی ہیں، ہلیں گے اڑ جائیں گی. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل میں کیا ہوتا تھا؟ قوالیاں ہوتی تھیں، نعتیں پڑھی جاتی تھیں. کیا ہوتا تھا؟ علم سکھایا جاتا تھا. تو ایسے بیٹھ کر علم سیکھتے تھے کہ چڑیاں ہیں سر پر، اڑ جائیں گی. تو صبر. اس کے بعد ہے استقامت. استقامت کے بغیر علم نہیں آ سکتا. 4 دن سیکھا پھر چھوڑ دیا ہے نا، اس سے علم نہیں آتا. میری اسٹوڈنٹس جو ہیں صبح والی، میں ان کو آج بھی یہی کہہ رہی تھی، قرآن ختم ہونے پر آ گیا ہے، چیزیں جب میں سوال کرتی ہوں فیس بلینک. کیوں؟ یاد ہی کچھ نہیں کیا. آپ چیزوں کو یاد کریں اور پھر ان کو دہراتے رہیں، تب استقامت کے ساتھ تب آپ کو علم آئے. اگر آپ یہ کہیں کہ ہم جائیں سنیں گھر آئیں رکھیں ہمیں علم آ جائے، سما علم کا پہلا ذریعہ ہے، لیکن اس علم کو سنبھالنا. احتضار علم کیا ہے؟ علم کو سنبھالنا. جیسے وہ آب زمزم پھوٹا تھا نا، تو اماں ہاجر نے منڈیر بنا کے کہا تھا زمزم رک جا پانی بہ نہ جانا. اسی طرح علم کی بھی منڈیر بنائیں گے آپ. یاد کرے علم کو، حفظ کرے، ہاتھ سے لکھے. جب تک آپ علم کو یاد نہیں کریں گے آپ عالم نہیں ہو پائیں گے، نہیں ہو سکے گے. سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. امام غزالی کا بڑا دلچسپ واقعہ ہے. وہ حصول علم کے بعد ڈگری لے کر واپس لوٹ رہے تھے، راستے میں ڈاکوؤں نے قافلہ لوٹ لیا. تو امام غزالی ینگ لڑکے تھے، وہ جا کے ڈاکوؤں کے سردار کو کہنے لگے کہ میری بات سنو، میرا بکسا دے دو. وہ کہنے لگا کیوں دے دوں؟ وہ کہنے لگے اس میں تمہارے کام کی کوئی چیز نہیں، کھول کر دیکھ لو. بس پیپرز کے کچھ رول ہیں. اس زمانے میں پیپرس ہوتا تھا، اس کو رول کر کے بانسوں میں ڈال کر بند کر لیا جاتا تھا. تو انہوں نے کہا چیک کر لو، اس میں کاغذوں کے کچھ رول ہیں. میں گیا ہوں، پڑھنے کے لیے گیا ہوا تھا، میں پڑھ کر آ رہا ہوں، میں نے اپنی زندگی کے 15 سال انویسٹ کیے ہیں، تو یہ مجھے واپس کر دو، یہ میرے نوٹس ہیں. یہ تم چھین لو گے تو میرا علم غیر معتبر ہو جائے گا، اعتبار نہیں رہے گا، اس کا دلیل نہیں رہے گی. تو وہ ہنس پڑا، اسے بکسا کھلوایا، رولز نکلے تو اس کو ہنس پڑا. وہ کہنے لگا تم اچھے عالم ہو، اگر میں تمہارے یہ چند کاغذ چھین لوں تو تمہارا علم ختم. اور پھر اس کو واپس کر دیا. ایسا اثر کیا اس بات نے امام غزالی پر کہ انہوں نے پھر ریفرنسز بھی یاد کیے. وہ علم انہوں نے اس پہ لکھا ہوا نہیں تھا، سارا چیزیں انہیں یاد تھی، مگر ریفرنسز کے لیے انہوں نے اپنے نوٹس بنائے ہوئے تھے. انہوں نے پھر ریفرنسز بھی یاد کیے. تو دیکھیں ہمارا علم کیا ہے. جب آپ یاد نہیں کریں گے قرآن ختم ہو جائے گا، اس کے بعد بھی کوئی آپ سے کوشچن کرے گا، آپ کہیں گے نہیں میں نے سنا ہے یہ بات صحیح نہیں. سنایا ہی رہنا ہے علم، تو پھر پڑھنے کے لیے تکلیف کیوں فرما رہے ہیں؟ سنے سنائے سے آگے آ جائیں علم یقینی پر. اور علم یقینی کب آتا ہے؟ علم بالیقین کب آتا ہے؟ جب آپ کے پاس اس کی دلیل ہوتی ہے. آیت یاد کر لیں، آیت یاد نہیں کر سکتے اس کا ترجمہ یاد کر لیں، وہ بھی یاد نہیں کر سکتے، کم از کم سورت کا نمبر، سورت کا نام اور آیت کا نمبر یاد کر لیں کہ سورہ بقرہ کی فلاں نمبر کی آیت میں یہ بات ہے.
اور جی اگر آپ علم یاد نہیں کریں گے تو پھر آپ کا حال ہوگا سوراخوں والے تھیلے والا. اگر آپ سوراخوں والا تھیلا لے کر سفر کریں اور اس میں چیزیں خرید کر ڈالیں گے تو کیا ہوگا؟ نیچے سے گر جائیں گی. پھٹا ہوا تھیلا نا. اور جب گھر پہنچیں گے تو کیا ہوگا؟ خالی. کوئی ایک آدھ چیز بڑی ہے تو پھنس گئی. وہی عالم ہوگا کہ سارا علم رستے میں گر گیا, صرف چند موٹی موٹی باتیں ذہن میں رہ جائیں گی. تو ابھی رفو کریں. ابھی آپ کا سفر شروع ہے, ابھی رفو کریں, ساتھ ساتھ علم کو جمع کریں, علم کو یاد کریں. 4 دن کلاس ہوتی ہے, 3 دن چھٹی ہوتی ہے. جو 4 دن میں پڑھے اسے ریوائز کریں, اس کے اہم اہم پوائنٹس کو ذہن نشین کریں. سب کچھ تو یاد کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی, ڈیفینیٹلی باتیں تو آپ کے ذہن میں رہ جاتی ہیں. جو ریفرنس والی باتیں جیسے اہم حدیثیں ہیں وہ یاد کر لیں. کوئی آیت ایسی اہم ہے کہ وہ آپ اس معاملے میں بطور ریفرنس دے سکتے, اسے یاد کر لیں. کوئی واقعہ ہے تو اس کی تاریخ ہے, یعنی کہ ڈیٹ ہے تو ڈیٹ یاد کر لیں. اگر اس میں افراد کے نام ہے تو وہ یاد کر لیں. ٹھیک ہے. جیسے فور ایگزامپل سوال ہے, ہجرت کے وقت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت کی, کتنے لوگ تھے ہجرت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ؟ کتنے لوگ تھے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کی نا, جب آپ نکلے کتنے لوگ آپ کے ساتھ تھے؟ نہیں پتا. حالانکہ ان کی مشہور بات ہے, کئی دفعہ ایک قصہ سنا ہوا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا گائیڈ کون تھا؟ انتظامات کس نے کیے تھے؟ جو ساتھ تھے ان کے نام کیا تھے؟ یہ چیزیں آپ نے پڑھی ہوئی ہیں, سنی ہوئی ہیں. صرف اگر آپ نام یاد کر لیں گے تھوڑی سی محنت کر کے, اور ایک آدھ دفعہ میں وہ نام یاد ہو جائیں گے آپ کو, اور پھر آپ دیکھیں گے کہ آپ جب اس پر بات کریں گے تو پھر شرح صدر سے کریں گے. تو علم استحضار مانگتا ہے, یعنی کہ حفاظت مانگتا ہے. تو علم کے حصول کے لیے پہلی چیز میں نے کیا عرض کی, کیا ہے؟ شوق. دوسری صبر. تیسری استقامت. چوتھی علم کی حفاظت, علم کا استحضار. اور پانچویں اللہ کی مدد, اللہ کی نصرت. اور اللہ کی نصرت کے حصول کے لیے 2 کام, ایک دعا مانگے اور دوسرا خلوص. اخلاص کے بغیر اللہ کام قبول نہیں کرتا, اور جب تک اللہ کی مدد شامل حال نہ ہو کامیابی نہیں ہوتی. تو اخلاص کے ساتھ اللہ سے مدد مانگے, دعا کریں. کسی چیز پر اٹک جائے صدقہ دیں, استغفار کی کثرت کریں. رات کو سونے سے پہلے 2 رکعت نفل کم از کم ضرور پڑھیں. اصل بات تو یہ ہے کہ رات کو تہجد پڑھیں, اصل بات یہ ہے. لیکن تہجد نہیں پڑھ سکتے, مصروفیت ہے, روٹین ٹف ہے, کچھ بھی ایسا ہے, تو سونے سے پہلے صحیح 2 رکعت پڑھ لیں, نفل ضرور پڑھیں. یعنی کہ قیام اللیل لازمن کریں. وہی بات ہے کہ بے شک 2 رکعتوں کا, پھر آپ دیکھیں گے کہ چینج آئے گا. کیوں نہیں آئے گا؟ تو علم حاصل کریں, علم حاصل کریں, علم حاصل کریں, اور اس علم پر عمل کے لیے کوشش کریں. اللہ کریم بہترین آسانیاں دینے والا ہے, اور ہماری تباہی کا سبب ہماری جہالت ہے. عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا, قرآن کے علم کے ذریعے اللہ قوموں کو ترقی بھی دے گا اور قوموں کو رسوا بھی کرے گا, قوموں کو تباہ بھی کرے گا علم قرآن کو چھوڑ دینے سے, اور قوموں کو ترقی بھی دے گا علم قرآن کی وجہ سے. تو قرآن کو اپنائیں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس علم کو ہم پر آسان کر دے. میں نے علم پر اتنی تفصیلی بات کیوں کی؟ فرض ہے, اچھی بات. اور کوئی بات؟ یہ ہمارے لیے دنیا اور آخرت میں ہمارے کام آئے گا. علم دنیا و آخرت میں کام آئے گا انشاءاللہ. اور میں نے کیوں کی؟ کوئی ریزن ذہن میں آتی ہے؟ میں نے آؤٹ آف دا وے جا کر بات کی ہے نا. جی جی عائشہ بتائیں. آج ہماری اٹینڈنس پوری نہیں یہ تو بیچ میں ہر مہینے 1.5 بعد ایک آدھ دفعہ ہوتا ہے, اور جو نہیں ہے ان کو تو انہوں نے تو سنا ہی نہیں. 2 ریزن سے کی. آپ کے سامنے 2 مشکل مرحلے آنے والے ہیں تعلیم کے. ایک, میں آپ کو گرامر شروع کروانے والی ہوں, مشکل ہوگی, بیکاز گرامر از اے سائنس. ظاہری بات ہے اس پر محنت کرنی پڑتی ہے, اس کو سمجھنا پڑتا ہے, غور کرنا پڑتا ہے, یاد کرنا پڑتا ہے.
لکھنا پڑتا ہے، بے شک کام تھوڑا ہوتا ہے پر تفکر تو کرنا پڑتا ہے. تو گرامر از این امپلائڈ سائنس، اپلائڈ سائنس، دونوں معنوں میں. اب مسئلہ یہ ہے کہ اس پر پھر بہت محنت لگتی ہے. دوسری اہم ریزن یہ ہے، اب جو آپ کے سامنے بقرہ کا حصہ آنے والا ہے یہ فقہ کا حصہ ہے، قوانین کا حصہ ہے. یہاں سے جو آپ شروع کریں گے حج و عمرے کے مسائل سے بات شروع ہوگی، رضاعت، طلاق، سب مسائل چلیں گے، لین دین، سود، اور ظاہری بات ہے یہ احکام ہیں. ان احکام میں بہت زیادہ مسائل زیر بحث آئیں گے، فقہی اختلاف بھی سامنے آئیں گے، آپ کو ان کو سمجھنا ہوگا. اس کو سمجھنے سے آپ کو بہت زیادہ نفع ہوں گے، آپ کبھی اختلافات پہ کنفیوز نہیں ہوں گے، آپ کو کوئی پریشانی پیش نہیں آئے گی، آپ صحیح راستہ چن پائیں گے. لیکن آن دا ادر ہینڈ آپ کو محنت کرنی پڑے گی. ایک تو سیدھی سیدھی تفسیر چل رہی ہے نا کہ اللہ ایک ہے، کائنات اس نے بنائی، وہ بات تو آسان ہے، لیکن ایک پورا اصول بیان ہو رہا ہے کہ کب طلاق دی جائے گی، کب طلاق نافذ ہوگی، کب رجوع ہو سکتا ہے، کب نہیں ہو سکتا. اس کے پورے جو ہے سے آپ کو سباق، ریفرنس، کانٹیکٹ سب آپ کو یاد ہونے چاہیے. ڈیفیکلٹ ہے، لیکن پھر یہی مشقت تو آپ کو عالم بنائے گی. اس مشقت کے بغیر علم نہیں آ سکتا. تو دو مشکل مرحلے ہیں، تو یاد رکھیں کہ یہ دونوں مشکلیں آپ کو اس لیے عبور کرنی ہیں کیونکہ انہی مشکلوں سے گزر کر آپ اپنی منزل پا سکیں گے. ٹھیک ہے؟ اور علم پر جو وقت گزرا، خصوصیت سے قرآن کے علم پر، وہ آپ کے نامہ عمل میں بہت برکت والا ہو. اس وقت ہم حسرت کریں گے کہ کاش ہم نے باقی وقت بھی علم پر لگایا ہوتا. یہ وہ محفل ہے جس کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس محفل میں کوئی بے وجہ بھی آ جائے تو خالی ہاتھ نہیں جاتا. تو بہترین وقت وہ ہے جو قرآن پہ لگا دیا. تو تھوڑا سا مشکل مرحلہ ہے، لیکن جس کو شوق ہوگا اس کے لیے آسان ہو جائے انشاءاللہ. یہاں سے یہ بات یاد رکھیں کہ آپ نے صرف ترجمہ یاد نہیں کرنا ہوگا. ہم جن مسائل کو ڈسکس کریں گے آپ کو ان کی ڈیٹیل بھی یاد کرنی ہوگی. ڈیٹیل سے مراد میرے الفاظ نہیں ہے، رولز یاد کرنے ہوں گے. کیونکہ بینگ اے ٹیچر یہ میرا ایکسپیرینس ہے کہ میں نے صبح کی کلاس میں سختی نہیں کی تو نتیجہ یہ نکلا کہ اب پھر کچھ سورہ طلاق ہم نے پچھلے دنوں دوبارہ پڑھی، یعنی کہ سورہ بقرہ میں تفصیل آئی، پھر سورہ طلاق اب دوبارہ پڑھی. تو سورہ طلاق میں دوبارہ طلاق کے کچھ موضوعات زیر بحث آئے. تو مجھے یہ بہت تکلیف دہ حقیقت سامنے آئی کہ کسی کو کچھ یاد نہیں، کیونکہ میں نے ان کے اوپر چھوڑا کہ آپ اس کو یاد کر لیجئے گا، مگر کسی نے زحمت نہیں کی. تو وہ غلطی میں دوبارہ نہیں دہراؤں گی نا. آپ کے ان رولز کے ساتھ ساتھ ٹیسٹ ہوں گے، زبانی پھر ریٹن. تو کیونکہ آپ قرآن کیوں پڑھ رہے ہیں؟ تاکہ آپ اپنی زندگی کو اسلام کے مطابق کر سکیں. ہماری زندگیوں میں کیا معاملات پیش آتے ہیں؟ نکاح، طلاق، حج، عمرہ، کاروباری لین دین. تو پھر وہ چیزیں ہمیں کلیئر ہونی چاہیے. ہم کیوں جا جا کر لوگوں سے پوچھیں؟ ہمیں خود پتا ہو. تو پھر اس کے لیے آپ کو یاد کرنا ہوگا. ٹھیک ہے؟ یاد کیا کرنا ہوگا؟ میرا لیکچر نہیں یاد کرنا ہوگا، متعلقہ آیات، متعلقہ حدیث. عربی نہیں یاد کر سکتے، نہ کریں، کوئی ایشو نہیں. اردو یاد کر لیں، نمبرز یاد ہوں آپ کو. اپنی ایک ڈائری بنا لیں چھوٹی سی، جس میں آپ طلاق، اس کے نوٹس، ٹھیک ہے، تاکہ جب آپ کو کسی مسئلے کی ضرورت پیش آئے آپ وہاں سے نکالیں، کھولیں اور دیکھ لیں. ٹھیک ہے؟ کیونکہ آپ سب کو اسٹوڈنٹس نہیں بننا، آپ سب کو قرآن ٹیچرز بننا ہے. آپ کو کل کو پڑھانا ہے. آپ سب نے کہیں نہ کہیں قرآن پڑھانا ہے. ایک کو پڑھائیں، 100 کو پڑھائیں، پڑھانا ہے. دیے سے دیا جلانا ہے، یہی فیس ہے آپ کی طرف میری. تو یہ جو آپ نے پڑھانا ہے نا، اس کے لیے آپ کے اپنے نوٹس ہونے چاہیے تاکہ آپ کو ہر وقت کسی کی ضرورت نہ رہے. ٹھیک ہے؟ تو یہ تھوڑا سا محنت کا مرحلہ ہے، لیکن یہ انشاءاللہ آپ کو علم میں راسخ کرتے ہیں. ٹھیک ہو گیا؟
اللہ اس علم کی اہمیت ہم پر آسان کر دے. پتہ ایک پرابلم ہے نا دنیا میں, اگر کوئی علم حاصل کرتا ہے اس کو نوکری ملتی ہے, اس کو ڈگری ملتی ہے. قرآن کا علم حاصل کر کے دنیا میں تو بظاہر کچھ نہیں ملتا, تو اس وجہ سے وہ والی ذرا اہمیت دل میں کم آتی ہے. لیکن آخرت میں بہت بڑے بڑے مقامات ہیں جی, سوچ بھی نہیں سکتے. تو اللہ ہمیں ان مقامات کے لائق کر دے, آمین. آج کا جو لیکچر ہے عائشہ, یہ آپ نے قرآن آن لائن کلاسز میں بھی ڈالنا ہے اور ریفلیکٹ اپون میں بھی ڈالنا ہے, اور ساتھ مینشن بھی کرنا ہے کہ کل کی کلاس سے پہلے سنیں, ریفلیکٹ والے خاص طور پر. جی ٹھیک ہے انشاءاللہ. تو کوئی بات جو آپ کہنا چاہیں, کوئی سوال جو آپ پوچھنا چاہیں. یہ جو آپ نے بتایا تھا کہ وہ چین والی محاورہ ہے وہ حدیث نہیں ہے, تو وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں بولی تھی. مطلب دیکھیں, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی نہ کبھی ضرور بولی ہوگی, کیونکہ محاورہ ہے نا, جیسے ہم بھی محاورے بولتے ہیں. لیکن جب ایک چیز پہلے سے محاورہ چلی آ رہی ہے تو پھر وہ حدیث کے کرائٹیریا میں فال نہیں کرتی. ٹھیک ہے, حدیث تو خاص وہی لفظ ہوتے ہیں جو آپ ہی نے کہے. کیونکہ ہماری بک میں لکھا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, اور آگے یہ تھا. یہ بڑی معروف بات ہے, یہ بہت معروف بات ہے. اس میں کوئی وہ نہیں, ہم نے بھی بچپن میں اپنی درسی کتابوں میں پڑھا ہوا ہے, یعنی اسکول کی کتابوں میں پڑھا ہوا ہے. لیکن دراصل یہ محاورہ ہے. تو اگر آپ اس کو بیان کر بھی دیا تو کوئی ایسی غلط بات نہیں ہو گئی. اس میں کوئی گناہ کی بات نہیں ہو گئی. ٹھیک ہے, یہ میں نے آپ کو ایک علم کی بات بتائی ہے. اگر آپ اس کو ایز حدیث بھی سنا دیتے ہیں تو وہی بات ہے, مشہور محاورہ ہے, کبھی نہ کبھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا ہوگا, تو یہ کوئی جھوٹ نہیں ہو جاتا. اور اس وجہ سے یہ کوئی اختلاف نہیں کرتا کہ محاورہ نہیں ہے, سب مانتے ہیں محاورہ ہے. مگر اسی سبب سے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے بھی نکلا ہوگا اپنی اہمیت کے پیش نظر, اسی لیے جو ہے وہ اسے حدیث میں فال کرتے ہیں. اور جو کہتے ہیں کہ محاورے کی وجہ سے آپ نے بیان کیا, وہ حدیث میں فال نہیں کرنے دیتے اس کو. تو اگر آپ نے بیان کیا تو کوئی جھوٹ نہیں ہو گیا, کوئی کفر و شرک لازم نہیں آ گیا, کوئی ایسی بڑی بات نہیں. ٹھیک ہے, جی جی بالکل چین تھا. چین قدیم, بہت قدیم ملک ہے. ریپبلک نہیں تھا, یعنی کہ جمہوری ملک نہیں تھا, بادشاہت تھی, لیکن چین تھا. جی, اور کوئی بات؟ جی میں یہ کہنا چاہ رہی تھی, آپ نے ابھی کہا نا یہ سارے طلاق وغیرہ کے دوسرے بھی آگے آئیں گے رولس, تو اس کا پھر ٹیسٹ اس کا میں کہی تھی آپ ایکسٹرا یعنی کلاس ہم کر لیں گے اس کے اوپر نا, جب آپ کمپلیٹ کر لیں گے ٹاپک تو کروا دیں گی ہمیں, تو پھر ہم اس کا نا ڈسکشن جیسے ہم روٹ ورڈز کی اور اس طرح کرتے ہیں نا, تو وہ پھر ہماری ذرا پریکٹس ہو جاتی ہے اچھے سے. تو ہم شارٹ کوئز ٹائپ کا ایک کلاس رکھ لیں گے جی جی تاکہ انشاءاللہ پھر کلاس بھی کریں گے اس کی, جو ہے آپ لوگوں کو اورینٹیشن بھی دوں گی. اس کو پراپر لے کر چلیں گے تاکہ آپ لوگوں کی پراپر پریکٹس ہو. اور بلکہ صبح والوں کو بھی میں کہوں گی کہ وہ شام میں اس کلاس میں جب یہ ٹاپکس ہم کور اپ کر رہے ہوں گے تو ٹائم نکال کر آپ کے ساتھ جوائن کریں تاکہ ان کے بھی مضبوط ہو. ٹھیک ہے, تاکہ وہ جی مقصد تو جی حاصل ہو نا جن کے لیے ہم پڑھ رہے ہیں. انشاءاللہ جی جی بالکل انشاءاللہ. انشاءاللہ. اور کوئی بات؟ چلیے آج کی آخری بات پہ بات ختم کرتی ہوں. کون سا مہینہ ہے اسلامی ربیع مہینہ کون الثانی. سا؟ ربیع الثانی. کیا مطلب ہے ربیع الثانی آ جانے کا؟ رمضان میں 4 مہینے رہ گئے. سو ابھی سے رمضان کو پلان کریں, کیونکہ ٹائم پر کبھی پلاننگ نہیں ہوتی ہے نا. جب آپ کے پیپرز آنے ہوتے ہیں تو آپ لوگوں کے پیپر ہونے ہوتے ہیں اکثر لوگوں کے مارچ میں, اپریل میں, تو تیاری آپ نومبر سے, ستمبر سے, اکتوبر سے شروع کرتے ہیں. ایسے ہی ہے نا. ایون جو ٹیسٹ سیشن بھی رکھتی ہیں نا اکیڈمیز, وہ 3 مہینے پہلے شروع کرتی ہیں. تو ابھی سے اپنے آپ کو پلان کریں کہ آپ نے کس طرح رمضان کو ارینج کرنا ہے کہ آپ کا میکسیمم وقت عبادت میں نکلے, اور بازار کا تو اسپیشلی کوئی کام ہو ہی نہ آپ کا. ابھی آپ صرف بے شک پلان کریں اور ایک اپنے ذہن میں سانچہ بنا کے رکھیں, خاکہ بنا لیں, اور پھر 2 ماہ پہلے آپ اس کے پیچھے لگ جائیں گے. ٹھیک ہے نا. تو ابھی سے اپنے آپ کو پریپیئر کرنا شروع کریں, کیونکہ رجب کا مہینہ بھی بڑا اہم ہے, حرام مہینوں میں سے. اصل میں
اللہ نے بڑا نا اس میں حکمت رکھی ہے، اس کے ہر کام میں حکمت ہے ماشاءاللہ، وہ ہے ہی حکیم۔ رجب حرام مہینہ ہے گناہوں کی شدت کم کرنے کے لیے، پھر شعبان جو ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ویسے کہا رمضان کی تیاری کرو، اور آپ اس میں سب سے زیادہ روزے رکھتے تھے، تو رمضان آتے آتے طبیعت ویسے ہی ہموار ہو گئی ہوتی ہے نا؟ تو پھر ابھی سے اپنے آپ کو اسکیجول کریں کہ ہم نے رمضان میں کیسے اپنے آپ کو مینیج کرنا، ٹھیک ہے؟ انشاءاللہ سوچیں گے نا تبھی رستے نکلیں گے، بہت سارے مسائل ہوتے ہیں ان کے رستے نکلیں گے۔ اللہ ہم سب کے لیے آسان کر دے۔ اس سال رمضان میں قرآن کو بہت ٹائم دینا ہے، قرآن رمضان میں ہی نازل ہوا تھا، اللہ اس رمضان میں قرآن ہمیں عطا کرے، ہمارے دلوں پر اتار دے، آمین ثم آمین۔ بہت دعائیں آپ سب کے لیے کہ اللہ تعلیم کے اس مرحلے کو آپ سب کے لیے آسان کرے، آمین ثم آمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک ونشہد ان لا الہ الا انت ونستغفرک ونتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کل میں نے آپ سے ایک دو باتیں پوچھی ہیں، وہ مجھے کسی نے کہا تھا اب تو مغرب کی